اہل بیت علیہ السلام کی پوری زندگی میں یہ چیز ہمیں بڑی نمایاں نظر آتی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت سے بہت عشق رکھتے ہیں، بہت محبت رکھتے ہیں، چاہے وہ عبادت نماز ہو، چاہے وہ عبادت روزہ ہو، چاہے وہ عبادت دعا ہو، چاہے وہ عبادت حج ہو۔ لیکن حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ زہرا کا لال اپنی زندگی کا آخری حج نہیں کر سکا، اور عشق ہے امام حسین کو حج جیسی عبادت سے، محبت ہے، آسان نہیں تھا حج جیسی عبادت کو چھوڑ کے جانا، مگر اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ کہیں اللہ کے گھر کی حرمت پامال نہ ہو جائے۔ یعنی حسین نے اللہ کی گھر کی حرمت کا پاس رکھا۔ اب سنو گے کہ اللہ نے کیا اجر عطا کیا۔ اللہ نے یہ اجر عطا کیا کہ اے حسین، تم میدان عرفات کو، تم مکہ کو چھوڑ کے جا رہے ہو، تو میں بھی ان حاجیوں سے اپنی نگاہ کو چھوڑ کے کربلا میں اپنی نگاہ لے آؤں گا، اور رہتی دنیا تک میرا یہ دستور ہوگا، میرا یہ طریقہ کار ہوگا کہ سب سے پہلے جو نگاہ کرم کروں گا وہ تیرے زائرین کے اوپر کروں گا، پھر میدان عرفات میں حاجیوں کے اوپر کروں گا۔ بہت ساری روایات ہیں، ایک روایت سن لیجئے کامل الزیارات سے کہ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی یتجلی لزوار قبر الحسین قبل اہل عرفات، کہ اللہ تعالیٰ عرفات کے میدان میں جو حاجی ہوتے ہیں ان سے پہلے اپنی رحمت میدان کربلا میں موجود عرفہ کے دن زائرین کے اوپر کرتا ہے۔ وَيَقْضِي حَوَائِجَهُمْ وَيَغْفِرُ ذُنُوبَهُمْ وَيُشَفِّعُهُمْ فِي مَسَائِلِهِمْ، ان کی حاجات قبول کر لیتا ہے، ان کے سوالوں میں شفاعت کو قبول کر لیتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ثُمَّ يَأْتِي أَهْلَ عَرْفَةَ فَيَفْعَلُ بِهِمْ ذَلِكَ، تو یہ اللہ نے اجر دیا کہ اب قیامت تک میں تمہارے زائرین کے لیے یہ انعام رکھتا ہوں کہ سب سے پہلے میں حاجیوں کو نہیں بلکہ زائرین کے اوپر رحم کرم کروں گا۔ اور جب امام حسین حج کی عبادت چھوڑ کے جا رہے تھے تو زبان حال سے یہ حاجیوں کو پیغام دے رہے تھے کہ اے حاجیو، تم بھی حج کر رہے ہو لیکن میں بھی ایک حج کرنے جا رہا ہوں، بس فرق ہے تمہارے اور میرے حج میں۔ دیکھو تم جب حج کرو گے تو تم صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرو گے، میں بھی اپنے حج میں قتل گاہ اور خیمہ گاہ کے درمیان لاشیں اٹھا کے 7 دفعہ نہیں 70 دفعہ سے زیادہ سعی کروں گا۔ دیکھو تم بھی حج کرو گے، تم حج میں کیا کرو گے؟ حجر اسود کا بوسہ لو گے، میں بھی حج کروں گا لیکن میں حجر اسود کا نہیں بلکہ اکبر کے خشک ہونٹوں کا بوسہ لوں گا۔ دیکھو جب تم حج کر چکو گے نا تو تم قربانیاں دو گے نا، کوئی بڑا جانور ذبح کرے گا، کوئی چھوٹا ذبح کرے گا۔ فرمایا میرے حج میں بھی قربانیاں ہیں، اکبر جیسی بڑی قربانی بھی ہے اور اصغر جیسی چھوٹی قربانی بھی ہے۔ فرمایا دیکھو حاجیو، جب تم حج مکمل کر لیتے ہو نا تو تم حلق کرتے ہو، سر کے بال منڈوا دیتے ہو۔ ہاں میں بھی جب اپنا حج مکمل کروں گا تو اپنے سر کے بال منڈواؤں گا نہیں بلکہ اپنا گلا کٹا دوں گا۔ فرمایا دیکھو حاجیو، جب تم حج مکمل کر لیتے ہو نا، بالکل مکمل ہو جاتا ہے، تم کیا کرتے ہو؟ اپنا احرام اتار دیتے ہو۔ جب میرا حج مکمل ہوگا تو میرا احرام نہیں میرے لباس کو اتار دیا جائے گا، میرے لباس کو فقط نہیں بلکہ زینب کی چادر بھی اتار دی جائے گی۔ اور پھر جب یہ قافلہ مکہ سے نکلا ہے تو روایت کہتی ہے کہ وقف جواد الحسین، ایک ایسی جگہ پہ امام کا گھوڑا رک گیا کہ جس طرح سے اللہ نے حدیبیہ کے مقام پہ رسول کی ناکہ کو روک دیا تھا۔ اب حسین پریشان ہے کہ گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا۔ فعندها سأل الحسین عن الارض، اب حسین نے زمین کے بارے میں سوال کرنا شروع کیے۔ مقتل ابی مخنف کی روایت ہے، فرمایا کہ مسم ھذا الارض، ذرا پوچھ کے آنا اس زمین کا نام کیا ہے۔ قالوا ارض الغازریہ، کہنے والوں نے کہا کہ اس کا نام غازریہ ہے۔ فرمایا کہ حل لہا اسم غیر ھذا، ذرا مزید پوچھو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی نام ہے۔ قالوا تسمى نینوا، وہ کہنے لگے کہ اسے نینوا بھی کہتے ہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ حل لہا اسم غیر ھذا، ذرا مزید پوچھو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی نام ہے۔ وہ کہنے لگے کہ شاطئ الفرات بھی کہتے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، پھر پوچھو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور نام ہے۔ قالوا تسمى کربلا،
جب انہوں نے کہا کہ اسے کربلا کہتے ہیں، تو اب جب یہ جواب حسین نے سنا ہے، روایت کہتی ہے فَعِنْدَ ذَلِكَ تَنَفَّسَ السُّعَدَاء، حسین نے لمبا سانس کھینچا ہے، اور لمبا سانس کھینچ کے کہتے ہیں قَالَ أَرْضُ كَرْبٍ وَبَلَاءٍ، یہ وہ زمین ہے کہ جس پہ مصیبت آئے گی، جس پہ مشکل آئے گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب کربلا کا نام سنا ہے تو بکاء شدیدا، حسین شدید رونے لگ گئے ہیں۔ اور ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جب کربلا کا نام سنا ہے تو حسین نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے ہیں اور دعا مانگی ہے، اللہم اعوذ بک من الکرب والبلاء، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کرب و بلا سے۔ کتنی مشکل زمین تھی۔ اور پھر اصحاب سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں اس زمین کا تعارف کراتا ہوں، ھذا موضع کرب و بلاء ومقتل رجالنا ومسفک دمائنا، یہ وہ زمین ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو اس میں قتل کر دیا جائے گا، ہمارے خون کو بہا دیا جائے گا۔ اور پھر میں روایت پڑھ رہا تھا کہ کربلا کی زمین پہ امام حسین نے ایک مجلس کا انعقاد بھی کیا ہے، اور یہ بڑی عجیب اور درد بری مجلس ہے۔ اور یہ روایت یوں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اس روایت کو لکھا ہے کہ فجامع الحسین، کہ امام نے اپنی مجلس کے لیے مجمع کون سا جمع کیا ہے، فجامع الحسین ولدہ، اپنی اولاد کو جمع کیا، وہ اخوتہ، اپنے بھائیوں کو جمع کیا، وہ اہل بیت، اور اپنے اہل بیت کو جمع کیا۔ اپنے اہل بیت، اپنے گھر والوں کو جمع کر کے مجلس کا آغاز کیسے ہوا؟ کوئی خطبہ نہیں، کوئی دعا نہیں، مجلس کا آغاز یوں ہوا کہ ثم نظر الیہم، پھر حسین نے ہر ایک کی طرف دیکھنا شروع کیا، کبھی اکبر کو دیکھتے، کبھی قاسم کو دیکھتے، کبھی عسکر کو دیکھتے، کبھی رباب کو دیکھتے، کبھی زینب کو دیکھتے، کبھی بیٹی سکینہ کو دیکھتے۔ جب دیکھتے رہے تو اب مجلس پڑے بغیر فبکا ساعتن، ایک ساعت تک حسین روتا رہا۔ بڑی عجیب مجلس ہے کہ پڑھا کچھ بھی نہیں، بس مجمع کو دیکھا اور حسین نے رونا شروع کر دیا۔ اور جب روتے رہے تو رونے کے بعد بھی کچھ نہیں پڑا، بلکہ سیدھا اپنی دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہتے ہیں اللہم ان عطرت نبیک محمد، اے اللہ ہم تیرے محمد نبی کی عطرت ہیں، قد اخرجنا وطردنا وعزعجنا، ہمیں نکال دیا گیا، ہمیں دتکار دیا گیا، ہمیں سکون سے رہنے نہیں دیا گیا، اللہ ہمارے نانا کی زمین سے ہمیں اس حالت میں نکالا گیا۔ جب یہ دعا مکمل ہوئی تو اب کچھ اور جملے بھی ہیں کہ امام حسین نے کچھ اور جملے بھی پڑھے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہا ہنا واللہ ترمل النسوان، اللہ کی قسم یہ وہ جگہ ہے کہ ہماری خواتین کو بیوہ کر دیا جائے گا، ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، وَتُذْبَحُ الْأَطْفَالِ، یہ وہ زمین ہے ہمارے بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا، وَهَا هُنَا وَاللَّهِ تَحْتِكُ الْحَرِيمِ ہا ہونا یسیر العزیز و ذلیلا، وہ زمین ہے کہ اب اہل بیت کا احترام یہاں پہ نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر ایک مصیبت کا جملہ پڑا کہ واللہ، اللہ کی قسم، یقطع اوداجی تخضب لہجتی، وہ یہ زمین ہے کہ جانور کی جس طرح 4 رگیں کاٹی جاتی ہیں، اسی طرح میری بھی 4 رگیں کاٹ دی جائیں گی اور میری داڑھی خون سے آلود ہو جائے گی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ماتم حسین۔